راحت خان صاحب کو بھی ایسے میں نے کھلایا, وہ بھی تقریباً ایک ایج فیلو ہیں. راحت فتح علی خان. راحت فتح علی خان, وہ میرا بچہ ہے, میرا بھتیجا بھی ہے. تو ایک ہی علاقے میں آپ لوگ رہتے تھے؟ نہیں سر, ہم پیپلز کالونی میں, ہاں. تو وہ جنگ بازار میں رہائش تھی ان کی. نہیں اللہ دا شکر ہے, شروع تو اسی اللہ دی رحمت ہے. اسی کہڑے مالشی اسی بھی چالتے بس شیشیاں لے کے اسی پھرتے سی. نہیں وہ اگر وہ کام چل جائے مالشی کا بھی, تو وہ جب وہ بنا لیتا ہے وہ کیا کہتے ہیں, اب تسی بنا دینا وا, ویسے بنیا نہیں ہوتا. مینوں تے بیویاں انج ملیاں جویں میں انہاں نوں گھروں ٹوریا چاہوں. ملیاں مطلب یعنی پہلی شادی ہوئی وہ بھی نہیں, کتنی شادیاں ہوئی آپ کی؟ میری 4 شادی. 4 شادیاں ہوئی آپ کی؟ ماشاءاللہ. حشر نہیں دیکھنے. کہوں کے پیچھے آنسو ضرور ہوتے ہیں. شاید جو جتنا زیادہ ہنس رہا ہوتا ہے, جتنا زیادہ ہنسا رہا ہوتا ہے, وہ اندر سے اتنا ہی دکھی ہوتا ہے. اور یہ اس کا بڑا پن ہوتا ہے کہ وہ آپ تک, اپنے ناظرین تک, اپنے سامعین تک, اپنے چاہنے والوں تک اپنا دکھ نہیں پہنچاتا, اپنا قہقہا پہنچاتا ہے. ایسے ایک آرٹسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایوب مرزا صاحب. ویلکم ٹو دی شو. اور ایوب مرزا صاحب کے جن دوستوں نے پچھلے 20-30 برسوں میں انہیں ہنستے بھی دیکھا, انہیں روتے بھی دیکھا, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے شو کی تو جان ہے ہنی البیلا صاحب. بہت شکریہ سر. اور ابھی مرزا صاحب نے مجھے بتایا کہ آشا نے بھی بہت کام کیا آپ کے ساتھ. جی جی. تو حامد صاحب کے بارے میں نہیں آپ نے بتایا؟ نہیں, حامد صاحب نے بھی بڑا کام کیا میرے ساتھ, اور میں نے ان کے ساتھ بھی کیا. میرے بچے ہیں ہاتھوں کے. ਕੰਮ ਵੀ ਕਹੋ ਨਾਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ. ਕੰਮ ਵੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਾ بھی ਤੁਸੀਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਲੈਂਟਰ ਪਾਏ ਨੇ. کہاں سے آپ نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا؟ میں نے اپنے سفر کا آغاز شاہ جی تقریباً فیصل آباد سے, میرا جو ابتدائی سفر ہے وہ فیصل آباد سے. یہ جب تقریباً آپ نے کہا تو آپ شور نہیں ہیں. نہیں, ہم کامیڈی آرٹسٹ ہیں, ظاہر ہے تقریباً تو ساتھ لگائیں گے. اچھا اچھا. یعنی کہ جب یہ پیمنٹ بھی لینے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میلے کی, کہتے ہیں ہاں تقریباً. بچپن آپ کا کہاں گزرا؟ فیصل آباد. فیصل آباد. فیصل آباد تقریباً. تقریباً. باتیں تو ہوتی رہیں گی, لیکن آپ کو یقین ہے کہ آپ کا نام ایوب مرزا ہے یا تقریباً ایوب مرزا؟ کنفرم گرنٹی شناختی کارڈ دکھاواں تانوں؟ میں دیکھے ہے نا شناختی کارڈ سے, اسے لکھا ہے ایوب مرزا تقریباً. آشا جی ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓ کہ اللہ معافی ਦੇਵੇ ਤੁਸੀਂ ਚੌਲ ਖਾਣ ਡਏ ਹੋ. ਅਸੀਂ ਠਹਿਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਕਰੀਬਨ. اچھا, آپ نے سب سے زیادہ کس کے ساتھ کام کیا؟ سب سے زیادہ ہنی صاحب کے ساتھ کیا ہے. کتنے عرصے پہلے آپ دونوں کی ملاقات ہوئی؟ ملاقات حال ہی میں ہم نے اپنا خبردار پروگرام بھی کیا ہے. 6-7 سال تو وہ کٹھے ہو گئے نا. 6-7 سال حال ہی ہوتا ہے. ہاں جی. تو اس سے پہلے بھی حاجی البیلا صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو خریق رحمت اچھا, کرے, آمین. تو میرے بڑے محسن تھے. میرے وہ والد صاحب تھے, اللہ پاک ان کو کروڑ جنت نصیب کرے. آمین. آمین. تو ایسے بے مثال لوگ بہت کم آئیں گے, بے شک. تو آتے بھی بہت مشکل سے ہیں. تو اس زمانے سے آپ کی ہنی صاحب سے اس زمانے سے چھوٹا سا ہنی تھا, تو میں اسے کھلایا کرتا تھا. اچھا. ہاں جی. واہ تو بھائی صاحب کہتے تھے دیکھیں یار مرزا صاحب یار. ਬੱਚਾ ਖਾ ਨਾ ਜਾਈ. راحت خان صاحب کو بھی ایسے میں نے کھلایا, وہ بھی تقریباً ایک ایج فیلو ہیں. راحت فتح علی خان. راحت فتح علی خان, وہ میرا بچہ ہے, میرا بھتیجا بھی ہے. تو ایک ہی علاقے میں آپ لوگ رہتے تھے؟ نہیں سر, ہم پیپلز کالونی میں, ہاں. تو وہ جنگ بازار میں رہائش تھی ان کی. پیپلز کالونی تو فیصل آباد کا بہت پوش ایریا تھا. جی جی, وہ تو فیصل آباد کا ڈیفنس ہے. تو آپ شروع سے ہی ماشاءاللہ یعنی کہ بہت خوشحال تھے. یہ بات جو موت پئی. ویسے پوچھ رہے صاحب, نہیں اللہ دا شکر ہے, شروع تو اسی اللہ دی رحمت ہے. اسی کہڑے مالشی اسی بھی چالتے بس شیشیاں لے کے اسی پھرتے سی. نہیں وہ اگر وہ کام چل جائے مالشی کا بھی, تو وہ جب وہ بنا لیتا ہے وہ کیا کہتے ہیں, اب تسی بنا دینا وا, ویسے بنیا نہیں ہوتا. تسی ایسے کر کے بنا دینا, میں ایسے کر کے کام دیتے, کیونکہ ماشاءاللہ. یعنی آپ اتنا سیریس سوال کرتے, مجھے واقعی یہ خوشی ہو رہی ہے جان کے. کیا مالشی ہے. تو مرزا صاحب اس زمانے میں ہی جو آپ نے پیسہ ویسا بنایا وہ اسٹیج کے ذریعے بنایا؟ نہیں اسٹیج سے نہیں, وہ میں سویگی میں جاب کرتا تھا. اچھا. سرگودا روڈ پہ ٹرانسمیشن تھی جو کہ سویگی سے کنیکشن آتا تھا, ادھر سے آگے جا کے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتی تھی. یہ زمین سونگ کے بتاتے تھے کہ یہاں سے گیس نکل. تو اچھی تنخواہ تھی آپ کی وہاں؟ جی اللہ کا شکر. تو سوئی گیس کی نوکری سے اسٹیج پہ آپ کیسے چلے گئے؟ میرا خیال پائپ پھٹیا دے گئے نے. ابھی بھی آپ تھیٹر کر رہے ہیں؟ ان دنوں میں تو نہیں میں کر رہا, لیکن کنٹینیو. ویسے پیسے اس وقت زیادہ ملتے تھے کہ اب زیادہ ملتے ہیں؟ پیسے کم تھے, اچھا, لیکن لگتے زیادہ تھے. لگتے زیادہ تھے. اور اب تو پیسے زیادہ ہیں, لگتے کم ہیں. اب 250 روپے لیٹر پیٹرول ہے, کہاں زیادہ لگیں گے. اب آلو لینے چلے جائیں تو وہ بھی مطلب 90 روپے کلو.
آپ پیاز لینے چلے جائیں تو وہ بھی 150 روپے کلو. تو کیا آرٹسٹ کرے گا, کیا کھائے گا جس کی دیہڑی 500 ہے یا جس کی دیہڑی 1000 ہے؟ وہ توڑوائے گا, کھلوائے گا, بچوں کو کھلائے گا, کیا کرے گا؟ رکشے والا کیا کرے گا؟ ہم لوگ کیا کریں گے؟ لیکن آپ کا تو مسئلہ نہیں ہے ماشاءاللہ پیسہ. آپ تو کھاتے نہیں کچھ. نہیں میں بھائی میں باجرہ کھانا میں بھی تو مطلب پیاز ہانڈی جو پائے گا تو کھاواں گا نا. بھی میرا مطلب ہانڈی پیاز تو بغیر, شاہ جی آپ بتائیں پیاز کے بغیر ہانڈی اچھی لگتی ہے؟ ہن تک بولے نہیں لگتا سادہ برگر کھاندے. ابھی جب پیچھے بات ہو رہی تھی شو شروع ہونے سے پہلے, تو یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس بہت پیسہ تھا ایک زمانے میں, جی جیسے پیپلز کالونی میں گھر تھا اور گاڑی تھی, مگر پھر کہنے لگے میں بالکل سڑک پہ آ گیا, میں نے یہ سنا. ہاں جی. یہ کیا معاملہ تھا میرے صاحب؟ یہ حالات کی نظر ہو گیا شاہ جی سارا. اچھا. بڑے بھائی تھے علیحدہ ہو گئے, والدہ کینسر کی پیشنٹ تھی وہ فوت ہو گئی, والد کینسر کے پیشنٹ تھے وہ فوت ہو گئے, بڑی سسٹر کینسر کی پیشنٹ تھی فوت ہو گئی, چھوٹی سسٹر مینٹل تھی, ذہنی مریض تھی, وہ لاوارث لاش فیصل آباد سے ملی ان کی. تو بڑا بھائی کہنے لگا کہ چھوڑو یار اب پڑھو اور ان کو بخش دو. میں نے کہا وہ کوئی بم دھماکے میں فوت نہیں ہوئی, وہ میری بہن تھی, میرا خون ہے, میرے ماں باپ کی اولاد ہے, میں ڈھونڈوں گا جس تھانے میں لاش ہوگی, میں ادھر سے بھی مردہ خانہ سے بھی تلاش کروں گا, تلاش کر کے پھر جنازہ پڑھا کے پھر دفنایا, پھر مجھے صبر آیا. میں نے شروع سے اپنی فیملی ماں باپ کی خدمت کی ہے الحمدللہ, کیونکہ حقیقت لوگ آج کے لوگ مانتے نہیں. اس اذیت کے دور میں بھی جو آپ یعنی کہ ایک جذباتی طور پہ جو آپ تکلیف سہ رہے تھے, مگر اس میں بھی آپ ہنسا رہے تھے لوگوں کو. جی ہنسا رہے تھے. مشکل نہیں ہو جاتا تھا یہ؟ مشکل ہوتا تھا, پر کیا کریں, لوگوں کو تو وہ چاہیے نا جو ٹکٹ خرچ کے آتے ہیں, وہ اپنی انٹرٹین لینا چاہتے ہیں, وہ کامیڈی باتیں سننا چاہتے ہیں, اپنے ذہن کو ٹینشن فری کرنا چاہتے ہیں. تو ایسا کبھی ہوتا تھا کہ آپ دن میں اپنے والد کی یا والدہ کی خدمت کر کے آئے ہیں, جس پین سے وہ گزر رہے تھے وہ آپ نے دیکھی, یا جیسے آپ اپنی بہن کا بتا رہے ہیں کہ وہ مل نہیں رہی تھیں, اور اس کے بعد یعنی کہ وہ جو تکلیف, وہ جو اذیت ہے, وہ اذیت کبھی اسٹیج پر آپ بریک ہو گئے ہوں, آپ کا رول ایسا ہو کہ آپ ہنسانا ہو آپ کو, مگر آپ کو وہ یاد آ گیا ہو, ایسا کبھی ہوا؟ ایسا ہوا, بریکیں آئی ہیں, ایک دم وین آیا, پھر اپنے ذہن کو وہاں سے نکالا, ایک دم گرفتاری پڑ گئی, ذہن کی گرفتاری ہو گئی یار, پھر ہنسانے لگ پڑا. اور ایک میرا واقعہ بڑا مشہور ہے. تو پہاڑی پہ میں پلے کر رہا تھا, تو میں اپنے بچے چھوٹے چھوٹے تھے ان کو لے گیا ڈرامہ دکھانے کے لیے, تو ایسے ذہن کو تھوڑا سا ریلیکس کرنے کے لیے گیا کہ ٹینشن فری ہو جائے. میرے والد صاحب اس وقت ایڈمٹ تھے, موٹر سائیکل پہ میں چلا گیا بچوں کو لے کے, میں کہا چلو ذرا تھوڑا سا ذہن کو میں قید سے نکالوں. ڈرامہ کر کے میں واپس آیا ہوں, اترا ہوں موٹر سائیکل پہ, اکیلا ہی گھر آ گیا ہوں, بچے وہیں چھوڑ آیا ہوں, مجھے پتہ ہی نہیں کہ میرے ساتھ بچے گئے ہیں. اس قدر پریشانی تھی, اور پبلک کو خوب ہنسایا میں نے اس دن بھی. جی بجلی کی طرح. ਲੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਉਕਾੜੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ. ਮੈਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਪੈਂਟਾਂ ਜੀਨ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ. ਮੈਂ ਹੇਠ ਉੱਤੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 4 ਪੈਂਟਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਨ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਫਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਪਾ ਲਈ. آپ کی میرڈ لائف کیسی رہی مرزا صاحب؟ اس طرح بھی رہی ہے سر. آپ کی بنتی نہیں اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ؟ نہیں بنتی تھی, بنانے کی بڑی کوشش کی ہے. تھی یعنی کہ اب حیات ہیں؟ نہیں حیات ہی ہیں, اور واہ حیات ہیں سر. نہیں آپ نے حیات اپنے اپنے بندیوں کو پسند نہیں ہے. نہیں اچھا یعنی کہ طلاق ہو گئی اور پھر شادی کر لی انہوں نے؟ ہاں جی, مینوں تے بیویاں انج ملیاں جویں میں انہاں نوں گھروں ٹوریا چاہوں. ملیاں مطلب یعنی پہلی شادی ہوئی وہ بھی نہیں, کتنی شادی ہوئی آپ کی؟ میری 4 شادی. 4 شادی ہوئی آپ کی؟ ماشاءاللہ. حشر نہیں دیکھنے 4 شادیاں ہوئی ہیں. ہاں. اور پہلی بیگم سے ایک بیٹا ہے. اچھا ماشاءاللہ. اور دوسری بیگم سے اللہ نے 4 بیٹے دیے. 5 ہو گئے. اور ایک شادی تھی وہ ویسے مطلب نکاح ہوا, رخصتی نہیں ہوئی تھی. مطلب 5 بچے ہو گئے ٹوٹل؟ ہاں جی 5 بچے. اچھا. ایک پہلی بیگم سے اور دوسری بیگم سے, تیسری بیگم سے 4. نہیں ابھی آپ نے کہا دوسری بیگم سے 4, تیسری آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو نکاح ہے رخصتی نہیں ہوئی. تسی میرے وکیل ہے, میرے کو ساری کہانی پوچھن دے ہو, یا تسی مطلب کوئی نویں گل کو مطلب میرے تے پانا چاہتے ہو؟ نہیں آپ نے چونکہ ابھی کہا نا, تہاڈی اردو جڑی ہے نا مینوں اس زمین دے وچ تہ خانے 7ویں تہ تے پہنچا دے گی. میں تانوں دس دوں نہیں جنیاں شادیاں تسی کیتے تسی ویسے ہی تہ چ پہنچے.
تو ٹوٹل 5 بچے آپ 5 ਬੱਚੇ 4 ਬੇਗਮਾਤ 4 ਬੇਗਮ। 4 ਪੰਜਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਬਥੇਰੇ ਗੇੜੇ ਲਾਏ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਾਪੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ 'ਚ ਰੋੜੇ ਵਲ ਕੇ ਸੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। जब दुखी होते हैं ना शाह जी, इनके अंदर का सिंगर जागता है। गला इनका बहुत अच्छा है। 4 औरतों ने दबाने की कोशिश की थी, वोकल ऐसे सेट हो गए ने। मिर्जा साहब मेरे सब उदास हो गए। जी, मैंने रोका भी नहीं और वो ठहरा भी नहीं। वाह वाह। ये किस बेगम के लिए गा रहे हैं आप? ये रखिया ले नुकसान नहीं, किस बेगम के लिए गा रहे हैं वैसे? ये जो मेरे 4 बच्चों की माँ है दूसरी जो बेगम है जी, ये उनके लिए आप गा रहे हैं। जी। वैसे इस वक्त उन्होंने दूसरी शादी कर ली है? कर ली है। कर ली है, तो अब तो फिर कोई इम्कान भी नहीं है नहीं के। तो कोई इम्कान भी नहीं है, हाँ। लेकिन अब तक वो मैसेज आते हैं कि अब मैं आ जाती हूँ, लेकिन मैंने कहा अब वक्त जा चुका है। मैंने रोका भी नहीं और वो ठहरा भी नहीं। ਵਾਹ। वाह वाह। हादसा क्या था जिसे दिल ने भुलाया भी नहीं। मैंने रोका भी नहीं और वो ठहरा भी नहीं। वाह। वो तो सदियों का सफर करके यहाँ पहुँचा था। वो तो सदियों का सफर करके यहाँ पहुँचा था। तूने मुंह फेर के जिस शख्स को देखा वाह, वाह। भी नहीं। मैंने रोका भी नहीं और वो ठहरा भी नहीं। वाह मिर्जा साहब। अच्छा मेरे साहब, ये तो चलें एक हादसाती शादियों की आपने बात कर ली, मगर जब आपने शादियां की, जिस भी औरत से आपने शादी की, 1 2 3 4, तो आप क्या देखते थे? यानी कि हुस्न देखते थे, आप देखते थे कि भाई सरमायादार हो, औरत के पास पैसा हो, या सुघड़ हो, क्या चीज़ देखते थे ये आप? टाइम देखते थे। भाई साहब, आपको थिएटर पे ज़्यादा मज़ा आया या टेलीविज़न पे काम करके ज़्यादा मज़ा आया? लुत्फ स्टेज में आया। उसकी वजह? और ही गाला पै जाती है। मेरे साहब कभी हुट हुए आप? एक दफा थिएटर पे ऐसे ही होता है शाह जी, अच्छा। जरूरी नहीं कि हर कैरेक्टर ही आपका एस्टेब्लिश हो। हाँ। अब देखिए पाशे का नींद का कैरेक्टर वो भरपूर निभाया। मेरे साहब सबसे ज़्यादा आप कब हुट हुए? कोई याद अगर आपको आता हो? नहीं, कोई ऐसा पोर्शन ट्रैक हो जाता है तो फिर जाहिर है आर्टिस्ट को कोई ये ग्रंटेड नहीं होता कि उनको दाद देंगे या उनको अप्रिशिएट करेंगे। नहीं, मतलब आप कितने अरसे थिएटर किया? आप कितने बरस थिएटर किया आपने? मैंने तकरीबन 42 43 42 साल Yes. थिएटर किया आपने? जी। आपकी उम्र क्या है? 64 ईयर्स। ये पिछले साल सांप बन गए लेकिन मैंने कभी फील नहीं किया। कि मैं सांप बन गया हूँ। अच्छा शाह जी, बाज़ औक़ात ना कोई मेरे साहब ने बताया है कि अक्सर ड्रामों के ना पेमेंट्स नहीं मिलती होती थी शुरू में, क्यों मिर्ज़ा साहब? हाँ जी, ऐसा ही था। तो एक वाक़या इनका बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, शेयर करें ना हमारे साथ। सर वो सरगोदा का वाक़या आपके शहर का, अच्छा, और वाक़या भी तो आने क्या है। और महसूस ना करना। अगर ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਫ ਦਰੁਸਤ ਹੋਇਆ, हाँ जी, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, हाँ जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇਹ ਪੇਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲਿਆ। मैं ਉੱਥੇ प्ले करदा सा जी सरगोदा, ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਗੋਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਰਸਲੀਨ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਨਾ ਹਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੋ। ਵੀਨਸ ਥੀਏਟਰ, ਅੱਛਾ, ਵੀਨਸ। ਵੀਨਸ ਚੌਕ। ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, 4 ਵਜੇ ਨੂਰੀ ਗੇਟ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਯਾਦਗਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਸਵੇਰ ਤੁਸੀਂ 4 ਵਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੱਲੀ ਮਾਰਨਾ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 4 ਦਿਨ 5-6 ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਖਰ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਬਤ ਵਾਲੇ ਚੌਕ ਜਾ ਕੇ, ਨਾਲ ਘਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਟੱਲੀ ਮਾਰਨਾ, ਮੈਂ ਟੱਲੀ ਮਾਰੀ, ਚੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ, ਮਾਰੀ ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਬਸ ਉਹ ਯਾਰ ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਯਾਰ, ਬਸ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਕੁਛ 7-8 ਵਜੇ 10 ਵਜੇ ਨੀਂਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੈ ਲੈਣਾ।
ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆਕੜਾਂ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ, ਹੋਸ਼ ਚ ਆਓ, ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਯਾਰ ਕੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਦੇਰ 6 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੌਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਬਸ 4-5 ਘੰਟੇ ਮੈਨੂੰ ਸੌ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣਾ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? 4-5 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 20 ਸਾਲ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ। 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਅੱਛਾ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾत। 20-22 ਬਲਕਿ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਬਤ ਵਾਲੇ ਚੌਕ ਖਲੋਤੇ ਹੋ, ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਯਾਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪੈਸੇ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਯਾਰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 6 ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਡਿਲੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 6 ਦਿਨ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਸਰਗੋਦੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਇੱਕ ਸਰਗੋਦੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਆਇਆ। यार पैसे लभे कि नहीं लभे? ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੱਭਣੇ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਲੱਭਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। दरवाजा खड़काया फिर भी नहीं आया। नहीं मगर अभी आप कह रहे थे कि आपकी और उसकी गुफ्तगू हो रही थी। जब उसने फिर वादा तीसरा किया तो तीसरे वादे में दरवाजा नहीं खोल रहा। अच्छा अगली मरतबा जब आप गए? अगली जो एपिसोड है। ठीक है। अब कितने दिन बाद आप गए? ਇਹ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਇਹ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ। ਅੱਗੇ अच्छा ਜਨਾਬ पता है शरबत वाला चौक ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾਣਾ ਵਾਕਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਲੇਲਾ ਮੈਂ ਬੱਜਾ ਦੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੇਲਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਖੁਰਲੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਤੇ ਪੱਠੇ ਉਹਦੇ ਚ ਪਏ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੇਲਾ ਬੱਜਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ। तो आपने वो लेला उठा लिया? ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਠੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀ।